اب ہم اصول فقہ کی عظمت و شان آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اصول فقہ کی عظمت و شان کیا ہے۔ تو دیکھیے، اصول فقہ کی عظمت و شان آپ اسی بات سے سمجھ لیجئے کہ اصول فقہ کا ذکر جو ہے قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، اور اجماع امت یعنی سلف صالحین سے بھی اس کی فضیلت عظمت ثابت ہے۔ سب سے پہلے آپ قرآن دیکھیے، قرآن مجید اور فرقان الحمید میں ارشاد فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، کہ پروردگار عالم جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے، اور جسے حکمت ملتی ہے اسے خیر کثیر ملتا ہے، اور نصیحت نہیں لیتے ہیں مگر صرف عقل والے۔ تو یہ تو ہو گیا قرآن سے، یعنی حکمت جسے ملتی ہے، حکمت سے مراد اب حدیث پاک سے سمجھیے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، کہ پروردگار عالم جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کو دنیا و آخرت میں کامیابی دینا چاہتا ہے، یعنی جس کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، دین کی سمجھ دے دیتا ہے، یعنی حقیقت میں جس کو دین کی سمجھ مل گئی اسے خیر کثیر مل گیا۔ اب دیکھیے، دین کی سمجھ جس کو ملی اسے کیا ملا؟ خیر کثیر ملا، اس کا مرتبہ بہت ہی زیادہ عرف والا ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب تک وہ دارالافتاء میں رہتا ہے وہ نائب رسول، جب تک وہ اپنے دارالعلوم میں رہتا ہے وہ مہمان رسول رہتا ہے، اور جب وہ اپنے دارالعلوم سے باہر آ جاتا ہے تو وہ نائب رسول بن جاتا ہے۔ حقیقت میں جو عالم دین ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہوتا ہے، ورنہ تو آپ کو عالم بہت مل جائیں گے، اور ہندوستان کے اندر میں آپ کو بتاؤں 70% آپ کو یہ جبے، یہ قبے، یہ رومال والے جو عالم ہوتے ہیں یہ سب فرضی ہوتے ہیں۔ ان کی ڈگریاں صرف کس میں ہوتی ہیں؟ صرف اور صرف کاغذوں میں ہوتی ہیں، ان کا علم صرف کاغذوں میں ہوتا ہے، ان کے سینہ میں کوئی بھی علم نہیں ہوتا۔ یہ اگر کسی بڑی یونیورسٹی سے فارغ ہو جائے، اب اگر اس یونیورسٹی سے فارغ ہو گئے تو ان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہم فلانی یونیورسٹی سے، ہم مصباحی بن گئے، ہم امجدی بن گئے، ہم رضوی بن گئے، ہم فلانا بن گئے، لیکن ان کے لیے کوئی بھی فضیلت نہیں۔ فضیلت حقیقت میں اسی کے لیے ہے جس کو دین کی سمجھ ملی، اور دین کی سمجھ اسی کو ملتی ہے جس کو پروردگار عالم اپنا محبوب بناتا ہے، اپنا جانشین بنا دیتا ہے، یعنی ذل الہی۔ تو کہنے کا مطلب جس کو دین کی سمجھ ملتی ہے، قرآن اور حدیث کی جس کو سمجھ ملتی ہے، تو اس کی عظمت و شان، یعنی قرآن اور حدیث کو وہی سمجھ سکتا ہے جو فقہ کو جانتا ہو اور اصول فقہ کو جانتا ہو۔ اور آپ دیکھیے، اس کی میں نے آپ کو بتایا قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور حدیث پاک میں اور بھی جگہ آیا ہے کہ ایک عالم دین جو مفتی ہوتا ہے، یہ نحوی عالم نہیں، منطقی عالم نہیں، یہ منطقی عالم ہوتے بیکار ہوتے ہیں، صرفی عالم نہیں، بلکہ عالم دین جو مفتی ہوتا ہے، جو دارالافتاء میں نہیں بلکہ جو دین کی سمجھ رکھتا ہے، جس کے اوپر قوم کا بھروسہ ہوتا ہے۔ آج ہندوستان کے اندر 1 کروڑ آپ کو مفتی مل جائیں گے، لیکن ان میں ایک بھی مفتی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے اوپر عوام کو بھروسہ ہو جائے، جس کے اوپر عوام کو بھروسہ ہو جائے۔ آپ سمجھیں؟ تو عالم دین کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک عالم دین کی فضیلت یہ ہے کہ جب وہ رات میں اگر مطالعہ کرتا ہے تو دوسرا
جو ایک عابد ہے، رات میں مطالعہ نہیں بلکہ عبادت کرتا ہے، تو وہ پوری رات عبادت کرتا رہے، اور ایک عالم دین ایک لمحہ کتاب کھول کے بیٹھ جائے تو اس کی عبادت اتنی ہے کہ جتنا کہ ایک پوری عابد کی پوری شب کی عبادت ایک طرف اور ایک عالم دین کی ایک لمحہ کی عبادت ایک طرف۔ بہرحال بے شمار احادیث مبارکہ عالم دین کے بارے میں آئی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں مشکات شریف میں، بخاری میں اور سیاہ ستہ کی بڑی بڑی کتب۔ اور اجماع امت سے میں آپ کو بتاؤں ثابت ہے، مجتہدین سے ثابت ہے۔ مجتہدین میں جو دوسرے نمبر پہ آتے ہیں امام شافعی، تو امام شافعی جو ہیں، امام شافعی کا قول بہت معتبر ہے۔ امام شافعی کا میں قول آپ کو سنا دیتا ہوں، العلم علمان، العلم علمان، یعنی علم دو ہیں، علم الفقہ للادیان وعلم الطب للابدان۔ العلم علمان، علم الفقہ للادیان وعلم الطب للابدان وما وراء ذلك بلغۃ۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، امام شافعی نے فرمایا کہ جو علم ہے وہ صرف دو ہی ہیں، ایک ہے علم فقہ جس کے ذریعے سے ہم کو دین میں تقویت ملتی ہے، ہمارا دین مضبوط ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہے علم طب، جو آج ہمارے مدارس کے ہندوستان میں کوئی آپ کو ایسا مدرسہ نہیں ملے گا جس میں علم طب کی پڑھائی ہوتی ہو، لیکن امام شافعی نے، اسی لیے کیرلا میں جو شافعی ہیں انہوں نے علم طب پہ بہت غور دیا ہے۔ ان کی مدارس میں، بڑی بڑی یونیورسٹی میں وہ ایک مرکز ہے ثقافیہ نام کا، اس میں علم طب شامل کر دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، علم طب جو ہوتا ہے تو وہ علم طب بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ انسان کو جہاں علم نقلی میں، علم جو دینیہ ہے ان میں انسان کو محنت کرنا چاہیے، تو دوسری طرف علم دنیاوی ہے ان میں محنت کرنا چاہیے، سمجھے؟ تو امام شافعی کا قول یہ ہو گیا۔ اور میں آپ کو اور بہت بڑی دلیل آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، ان تمام صحابہ کرام میں، اصحاب صفہ میں، جو جتنے بھی صحابہ کرام تھے جو حصول علم کی غرض سے چبوترے پہ آپ کے سامنے بیٹھتے تھے، ان میں دو قسم کے صحابہ کرام تھے۔ ایک صحابہ کرام میں تو وہ تھے جن کا کام تھا علم تفسیر کا، اور دوسرے گروہ میں، دوسری جماعت میں وہ صحابہ کرام تھے جن کا کام تھا حفظ حدیث کا، اور پہلی جماعت میں حفظ تفسیر کا اور دوسری جماعت میں حفظ حدیث کا، کہ جہاں بھی اللہ کی طرف سے کوئی بھی آیت کریمہ نازل ہوئی تو فوراً ہی اس کو یاد کر لیا۔ یاد تو تمام صحابہ کرتے تھے، لیکن فوراً ہی یاد کرنا، ان کو تو یاد کیا کرنا بہت ہی آسان ہے عربیوں کے لیے، فوراً ہی اس کا مطلب، اس کا مفہوم جو اللہ کے رسول سے سمجھتے تھے۔ اے اللہ کے رسول، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اے اللہ کے رسول، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اور جب آپ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی تعلیم فرمایا کرتے تھے تو فوراً ہی حفظ حدیث، یعنی فوراً ہی اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں فٹ کر لیتے تھے۔ اور صحابہ کرام کا ذہن اتنا مضبوط ذہن تھا اہل عرب کا کہ وہ اپنے انسانوں کے نسب تو بہت دور کی بات ہے، جانوروں کے نسب کو بھی محفوظ رکھتے تھے۔ انسان، ہم جو ہے ہندوستانی لوگ، پاکستانی ہندو بر صغیر میں جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ہندوستان میں، تو وہ اپنا نسب محفوظ نہیں رکھ پاتے۔ ہم کم از کم مشکل سے 2-3 پیڑھی تک بتا پائیں گے، لیکن جو اہل عرب ہوتے ہیں وہ اپنا نسب محفوظ رکھتے ہیں۔ اگرچہ ان کا نسب محفوظ رکھنا نہ رکھنا سب ایک ہی بات ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ اہل عرب اپنا نسب محفوظ رکھتے تھے، اگرچہ ان کی بیویاں جوئے میں، اپنی بیویوں کو جوئے میں داؤ پہ لگا دیتے۔ تو جو بیوی جوئے میں داؤ پہ لگ گئی تو کیا معلوم ہے اس کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ کس کا ہے؟